نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمر ومفيد أخرج المهمل. آپ حضرات نے شرح ابن عقیل کا پہلا سبق پڑھ لیا ہے، اور جہاں بھی کہیں آپ لوگ ہوں گے آڈیو سن لیا ہوگا کہ کل کے سبق میں تمہیدی گفتگو کے ساتھ کتاب کا آغاز بھی ہو گیا تھا. دو اشعار ہم نے پڑھے تھے الفیہ ابن مالک کے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا، اور کلام کی تشریح ہوئی تھی کہ نحو میں کلام اس کو کہتے ہیں. نحو میں کلام جس پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے، سننے والے کو انتظار باقی نہ رہے، اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں، جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں. آگے چل کر کے مصنف اس کو بتائیں گے بھی. آج اشعار میں کلامنا لفظ مفید، لفظ کا جو تذکرہ تھا اس کی تشریح کر رہے ہیں. فاللفظ جنس یشمل الکلام، تو لفظ جنس ہے جو کلام کو شامل ہے، اور کلمے کو شامل ہے، اور کلم کو شامل ہے. یہاں مصنف نے جو بولا ہے لفظ، تو لفظ کا دامن وسیع ہے، اتنا ہے جس کے نیچے کلمہ بھی آ جائے گا، کلم بھی آ جائے گا، اور کلام بھی آ جائے گا. یعنی جب لفظ بولیں گے، لفظ ما یتلفظ به الانسان، جو انسان منہ سے نکالے، تو انسان کلام بھی منہ سے نکالتا ہے، کلمہ بھی منہ سے نکالتا ہے، اور کلم جو چند کلموں سے مل کے بنے اور بات پوری نہ ہو اس کو کلم کہتے ہیں. خود تشریح کریں گے آگے، تو وہ بھی منہ سے نکالتا ہے، تو سب منہ سے نکالتا ہے. لہذا کلام کو بھی لفظ کہیں گے، کلمہ کو بھی لفظ کہیں گے، اور کلم کو بھی لفظ کہیں گے. وَيَشْمُلُ الْمُهْمَلَ، اور محمل کو بھی شامل ہے. ظاہر سی بات، آدمی کچھ بھی بولتا رہتا ہے. ہمارے یہاں فا کی زبان چلتی ہے، تو فا کی زبان میں کیا کیا بولتے رہتے ہیں بچے، اور اپنا مادری زبان اپنے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں، آسام میں، بنگال میں، بہار میں، گجرات میں، یو پی میں مختلف باتیں چلتی رہتی ہیں. عام طور پہ یہی مثال دی جاتی ہے بات چیت، تو چیت کے کچھ معنی نہیں، ناشتہ واسطہ، تو واسطہ کے کچھ معنی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ محمل، لیکن وہ بھی منہ سے نکلتا ہے، تو لفظ اس کو بھی کہیں گے، کیونکہ ما یتلفظ به الانسان. مصنف نے مثال دیا ہے اپنے علاقے کی، جیسے کہ الٹا کر دیا، زید کو دیز کر دیا. والمستعمل، اور مستعمل کو بھی شامل ہے، جیسے کہ امر ومر، تو امر ہو گیا مستعمل، اور امر ومر کیا ہے؟ محمل ہے، بات چیت. تو یہاں پر بتایا لفظ کی تشریح کرتے ہوئے کہ جو بھی آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہیں گے، جو بھی آدمی بولے اس کو لفظ کہیں گے. اب جو بھی بولے کا دامن بہت وسیع ہے، تو جو عام ہو، ویسے جنس جو ہے منطقی اصطلاح ہے، لیکن اب یہاں نحو پڑھ رہے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ بھی اصطلاحی چیزیں ہیں، جنس، فصل وغیرہ، اس کے جاننے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن یہاں سمجھنے کے لیے آپ حضرات آڈیو سنیں گے، کوسوں میل دور ہیں، تو اتنا سمجھے کہ پھیلاؤ جس کا زیادہ ہو، جس کا دامن وسیع ہو، اس کے تحت بہت ساری جزئیات، کلیات بھی آتی ہوں، تو ان کو ہم جنس کہیں گے. تو اب یہ لفظ کیا ہے؟ جنس ہے، یعنی ایک
ایسا عام ہے، ایسی ایک لمبی چوڑی چادر ہے جس کے تحت کلام بھی، کلمہ بھی، کلم بھی، محمل بھی، مستعمل بھی، یہ 5 طرح کی شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ سب چیزیں اس چادر کے دامن میں آ سکتی ہیں، اس چادر کے اندر آ سکتی ہیں. اس کے بعد مصنف نے کہا تھا کلامنا لفظ مفید، مفید کا لفظ استعمال کیا تھا. تو شارح اس کی شرح کر رہے ہیں وہ مفید اخرج المحمل، لفظ کے ساتھ جب مفید کہہ دیا تو اس نے محمل نکال دیا. محمل سے فائدہ نہیں ہوتا ہے کچھ. یہ نہیں کہ دسترخوان پہ رکھ دیا ناشتہ اور واشتہ، اور کوئی چیز رکھ دیا کہا یہ کیا ہے کہ واشتہ ہے. نہیں، وہ اس کا کچھ مطلب نہیں ہوتا. جو چیز رہے گی وہ کھانے کی ہی رہے گی. اخرج المحمل، محمل کو اس نے نکال دیا مفید نے، اور محمل مراد نہیں ہوگا. کلام سے لفظ مفید مراد ہوگا. جو محمل ہوگا وہ کلام کہلائے گا ہی نہیں. لفظ تو کہلائے گا لیکن کلام نہیں کہلائے گا. کلام سے مفید لفظ ہونا چاہیے. وَفَائِدَةٌ يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا أَخْرَجَ الْكَلِمَةَ وَبَعْضَ الْكَلِمِ، اور آگے کی عبارت یعنی فَائِدَةٌ يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، اس عبارت سے اخرج الکلمۃ، اس عبارت نے کلمہ نکال دیا اور بعض کلم نکال دیا. بعض کلم نکال دیا. کلمہ نکال دیا اس لیے کہ کلمہ پر تو سکوت ہو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاسپٹل، دوا، میں، کیا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ سب کلمہ بول رہا ہے. یحسن السکوت علیہا نہیں ہو رہا ہے. اگر بولتا ہے کہ ہاسپٹل جا کر میں دوا لایا تب تو فائدۃ یحسن السکوت علیہا ہو گیا. لیکن الگ الگ کلمے بول رہا ہے تو یہ کلام نہیں ہوگا. حسن سکوت، سکوت اس پر بہتر نہیں ہوگا. تو اس لیے کلمہ نکال دیا فائدۃ یحسن السکوت کی عبارت میں. اور بعض کلم نکال دیا. والمراد ببعض الکلم، اور بعض کلم سے مراد ما ترکب من 3 کلمات فاکثر، اس کو فاکثر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ من نہیں ہے اور اسی پہ عطف ہے. یہ من 3 کلمات فاکثر، اور یہ اس میں تفضیل غیر منصرف ہے تو غیر منصرف پہ زیر نہیں آتا. ولم يحسن السکوت علیہا نحو ان قام زید، اور بعض کلم سے مراد وہ مجموعے عبارت ہے ما جو مرکب ہو 3 کلمات یا اس سے زیادہ سے، لیکن اس پر سکوت صحیح نہ ہو. ولم یحسن السکوت علیہا، اور اس پر سکوت بہتر نہ ہو. نحو ان قام زید، اگر زید کھڑا ہو. مصنف نے کہا ہے یعنی شارح نے کہا ہے کہ کلام ایسا فائدہ دے جس پر سکوت بہتر ہو. تو اس سے کلمہ نکل گیا اور بعض کلم نکل گئے. کلم کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جس میں تینوں کلمے ہوں، اسم، فعل، حرف. تو کلمہ اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے. تو تینوں کو لے لیا تو یہ کلم کہلائے گا. لیکن اب بعض مرتبہ تینوں کلمے لے لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جملہ پورا ہو جاتا ہے، یحسن السکوت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قام زید فی الدار، تو قام فعل آ گیا، زید اسم آ گیا، فی حرف آ گیا. تو اسم، فعل، حرف سب ہے تو یہ کلم ہے لیکن اس پہ سکوت بہتر ہے. لیکن بعض کلم ایسے ہیں جس پہ سکوت نہیں ہے، جیسے ان قام زید، سکوت اس پہ صحیح نہیں ہے. ان حرف ہے، قام فعل ہے، زید اسم ہے، تو یہ کلم ہو گیا اسم، فعل، حرف. لیکن اگر زید کھڑا ہوا تو اگر زید کھڑا ہوا انتظار باقی رہتا ہے کہ اگر زید کھڑا ہوا تو کیا انعام دے گا کہ نہیں دے گا، کچھ مٹھائی کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا. تو یہ جزا کا انتظار ہے. تو اس وجہ سے یہ کلم کہلائے گا
اور جس پہ سکوت صحیح نہیں ہے، فائدۃ یحسن السکوت علیہا کی عبارت سے اس طرح کے کلم جس پہ بات پوری نہ ہو وہ نکل جائیں گے۔ یہاں تک تشریح کیا۔ اب اس کے بعد آگے تشریح کرتے ہیں، وَلَا يَتَرَكَّبُ الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ، اور کلام مرکب نہیں ہوتا ہے مگر دو اسموں سے، نحو زید قائم، جیسے کہ زید قائم، او من اسم، اسم کا حمزہ وصلی ہے، بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، او من اسم و فعل، یہ تھوڑا واضح کرنے کے لیے سب طلبہ کو سمجھ میں آ جائے کہ اسم ہے، ورنہ من اسم و فعل پڑھنا چاہیے، یا اسم اور فعل سے، جیسے کا قام زید، کاف حرف جر ہے، یہ فعل پہ نہیں داخل ہوتا ہے، اسم پہ داخل ہوتا ہے، تو یہاں پہ رہے گا کا جملۃ قام زید، کا لفظ قام زید، یہاں پہ پوشیدہ ماننا پڑے گا۔ دو اسموں سے مرکب ہوتا ہے، جیسے زید قائم، یا ایک اسم اور ایک فعل سے مرکب ہوتا ہے، جیسے قام زید۔ وَكَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، اور جیسے کہ مصنف کا قول استقم، یہ مثال دیا ہے، فَإِنَّهُ كَلَامٌ مُرَكَّبٌ، کیونکہ یہ استقم پورا کلام ہے، مرکب ہے، بنا ہوا ہے، من فعل امر و فاعل مستتر، فعل امر سے اور پوشیدہ فاعل سے، فاعل مستتر، والتقدیر استقم انت، اور اصل عبارت ہوگی استقم انت، استقم فعل اور انت اسم فاعل، اسم فاعل نہیں، یعنی اسم ہے اور فاعل بن رہا ہے۔ فاستغنى بالمثال ان یقول، تو مثال دے کر بے نیاز ہو گئے اس بات سے کہ کہیں فائدۃ یحسن السکوت علیہا، ایسا فائدہ جس پر سکوت بہتر ہو، فکأنہ قال، تو گویا کہ کہا الکلام هو اللفظ المفید فائدۃ کفائدۃ استقم، تو گویا کہ کہا کلام وہ لفظ ہے جو فائدہ دینے والا ہو، ایسا فائدہ جو استقم کے فائدے کی طرح ہو، جو استقم کے فائدے کی طرح ہو۔ یہاں پر اب کلام کی تھوڑا تشریح اور کر دے رہے ہیں کہ کلام کیسے بنتا ہے۔ تو کہ کلام میں دو پارٹس ہوتے ہیں، دو پورشن ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں، اور وہ دو جز کبھی کبھی دونوں اسم ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید ایک جز ہے اور قائم دوسرا جز ہے، دونوں سے مل کر کے بنا یترکب، لیکن دونوں کیا ہیں؟ اسمین، زید بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے، قائم مشتق ہے اور زید مشتق نہیں ہے، تو زید قائم، دو اسموں سے بن کر کے کلام تیار ہوا۔ یا ایک اسم اور ایک فعل سے، مثال دیا ہے قام زید، ہم بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں، ضرب زید، اکل زید، تناول زید، اجتنب زید، صلی زید، تلا زید، جاء زید، رجع زید، مقصد نہ پڑھنے کا بھی یہی رہتا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں بنا ڈالیں۔ قام زید، اب اس میں قام فعل ہے اور زید اسم ہے، تو اسم اور فعل دونوں سے مل کر کے بنا اور یہ کلام ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے کیسے اس کو سمجھایا ہے، تو کہہ رہے مصنف نے اس طرح سمجھایا ہے کہ مثال دے دیا ہے استقم، یہ کلام کی مثال ہو گئی۔ کیسے کلام کی مثال ہو گئی؟ استقم تو اکیلے ایک کلمہ ہے، تو کہہ رہے نہیں، یہ پورا کلام ہے، مرکب من فعل امر و فاعل مستتر، استقم فعل امر ہے تو یہ فعل ہوا، اور اس کے اندر انتا پوشیدہ ہے، انتا ہے، وہی انتا فاعل ہے جو پوشیدہ ہے، تو انتا ایک جز ہو گیا اور استقم دوسرا جز ہو گیا، تو ان دونوں جزوں سے مل کے بنا، ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے۔ اسی لیے مصنف نے عبارت نکالی ہے، تقدیر عبارت استقم انتا، تو کہہ رہے ہیں کستقم کہا تو گویا کہ اس میں پوری عبارت پوشی، استقم کی طرح جو بھی ہوگا وہ کلام ہوگا،
استقم کی طرح کا مطلب جس پہ سکوت بہتر ہو اور ایسا فائدہ دے جو استقم جیسا ہو. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال دے دیا تو مستغنی ہو گئے اس بات سے کہ ایسا کہیں فائدۃ یحسن السکوت علیہا، استقم کہہ دیا تو اتنی عبارت کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. فکأنہ قال، تو گویا کہ کہا الکلام هو اللفظ المفید فائدۃ کفائدۃ استقم، یہ کلام وہ ایسا لفظ ہے جو فائدہ دینے والا ہو، ایسا فائدہ جو استقم کے فائدے کی مانند ہو، جو استقم کے فائدے کی طرح ہو. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کے 2 جزوں کی اس طرح تشریح کیا. اس کتاب میں لمبی گفتگو کبھی کبھی آتی ہے، شرح کرنے میں کلام لمبا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ شعر سے جوڑیں، جو اوپر اشعار کہے گئے ہیں اس سے جوڑ دیں. تو کلامنا لفظ، ابھی اسی کلامنا کی تشریح چل رہی تھی، اب آگے اور پھر کلامنا کی تشریح کریں گے تو بات لمبی نہیں ہوتی ہے. جب متن سے جوڑتے رہیں گے تو پتہ چلے گا، خود اپنے کو ضرورت ہوگی کہ اس کی شرح آنی چاہیے، تو وہی شرح وہ کر رہے ہیں. لیکن شرح کرنے میں ظاہر سی بات ہے کبھی مثال دینا، کبھی اپنے علاقے کی مثال دینا، اور کبھی اس کو جہاں ضرورت پڑی اس کو واضح کرنے لگنا، تو اس لیے کلام لمبا ہو جاتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ كَلَامُنَا، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بس کہا ہے. انما کا ترجمہ بے شک کرنا بے شک غلط ہے. انما کا ترجمہ جزئی نیست، صرف یہ ہوتا ہے ترجمہ، بس یہ ترجمہ ہوتا ہے. انما کا ترجمہ بے شک نہیں کیا جاتا کیونکہ انما ما اور الا سے مل کے بنتا ہے. انما قال المصنف کلامنا، بس مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کلامنا. الکلام کہہ دیتے، متکلم کی ضمیر کیوں لائے اس کو بتا رہے ہیں. لیعلم ان التعریف انما هو للکلام فی اصطلاح النحویین، تاکہ پتہ چلے کہ تعریف بس ہو رہی ہے اس کلام کی جو نحوی حضرات کی بول چال میں ہے. اصطلاح کے معنی بول چال. اصطلاح کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح کی اصطلاحی تعریف یہ ہے ایسی بول چال جو کسی مخصوص جماعت میں ہو، اور لغوی تعریف اصطلاح کی بات چیت بول چال. تو اصطلاح کی بھی اصطلاحی تعریف یاد کر لیجیے. جیسے ہمارے استاد تھے، بہت اسپیلنگ پوچھتے تھے انگریزی میں. تو ایک دن آئے کلاس میں تو میں نے کہا کہ سر واٹ از دا اسپیلنگ آف اسپیلنگ، تو اسپیلنگ کی اسپیلنگ پوچھ لیا ہم نے. تو ایسے ہی اصطلاح کی اصطلاحی تعریف کوئی پوچھ سکتا ہے. انما هو للکلام فی اصطلاح النحویین، بس کلام کی تعریف کرنا ہے اس کلام کی جو نحویوں کی اصطلاح میں ہو، جو نحویوں کے بول چال میں ہو. لا فی اصطلاح اللغویین، نہ کہ اہل لغت کی بات چیت میں کے بول چال میں. وہو فی اللغت اسم لکل ما یتکلم به، اور وہ لغت میں نام ہے ہر اس چیز کا جسے بولا جائے. کلام کے لغوی معنی کیا ہے؟ جسے بولا جائے، ما یتکلم، جس کا کلام کیا جائے. وہو فی اللغت، یعنی کلام لغت میں نام ہے ہر اس چیز کا جس کا تکلم کیا جائے، جس کو زبان سے نکالا جائے. مفیدن کانا او غیر مفید، چاہے مفید ہو اور چاہے مفید نہ ہو. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلامنا کہا تھا، ورق الٹ کر دیکھ لیجئے، اور آپ لوگ جہاں ہوں وہاں پہ اسکرین پہ دیکھ لیجئے. کلامنا لفظ مفید کاستقم، تو کلامنا کہا ہے، ہمارا کلام لفظ مفید. ہمارا تو نا کی تشریح کر رہے ہیں، تو نا کی تشریح بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے علم کلام، اور ایک تو ایسے لغت میں عربی زبان بولنا، گفتگو کرنا، لکھنا پڑھنا، تو وہاں کلام بولا جائے، ایک کلام عرب بولا جائے. تو اس طریقے سے کلام تو ایک مستقل فن ہے، فن کلام، جس میں اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات پہ گفتگو کی جاتی ہے، اس کو کلام کہتے ہیں، علم کلام.
اور اس کے پڑھنے والے کو متکلمین کہتے ہیں، اس کے ماہرین کو متکلمین کہتے ہیں۔ تو وہ خدا کی ذات و صفات پہ گفتگو ہوتی ہے تو علم کلام، اس لیے یہاں تشریح کر دیا کہ کلامنا، ہمارا کلام کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ گفتگو جو نحویوں کی اصطلاح میں ہوتی ہے، کلمہ اور کلام، وہ ہے گفتگو۔ کلمہ کلام سے یہاں گفتگو ہوگی، وہ فن کلام سے اور متکلمین کے کلام سے گفتگو نہیں ہوگی۔ اور یہاں تو انہوں نے متکلمین کی بات نہیں چھیڑی ہے، تو ہم نے چھیڑ دیا، انہوں نے آگے کہہ دیا اللہ فی اصطلاح اللغویین، لغت والے جو کلام کہتے ہیں، لغت کلام مانے بات چیت، وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ کلمہ اور کلام مراد ہے، یعنی کلمہ کے مقابل میں جو کلام ہے وہ مراد ہے۔ وہ فی اللغتی، چنانچہ وہ تشریح کر دیا کہ کلام کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں گفتگو، بات چیت، ما یتکلم به مفیدا کان او غیر مفید، مفید ہو یا غیر مفید ہو۔ اور کلام اسے کہتے ہیں کہ جس پر سکوت صحیح ہو، بات سننے والے کے سمجھ میں آ جائے۔ آج بھی ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، یہ آپ حضرات کے شرح ابن عقیل کا دوسرا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ استفادے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔